السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو وہی سنت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال جس تیزی سے بدل رہی ہے اور جو خطرناک سچویشن بنتی جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آج رمضان مبارک کا چاند بھی نظر آ گیا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک کا چاند مبارک ہو۔ تو بات کرتے ہیں کل کے عمران خان صاحب کے ایکسکلوسیو انٹرویو کی، جو انہوں نے ARY کے ایک اینکر ارشد شریف صاحب کو دیا۔ ڈیٹیل تو بہت لمبی تھی، لیکن چند ایک باتیں اس پہ کرتے ہیں جو بظاہر کافی غور طلب ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ارشد صاحب نے ایک سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے پاس کیا پیغام لے کر آئی اور وہ کس کا پیغام تھا؟ تو اس کا جواب عمران خان صاحب نے کچھ یوں دیا کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا پیغام لے کر آئی۔ پھر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے ارشد صاحب نے کہ پیغام کیا تھا۔ تو جناب عمران خان صاحب فرماتے ہیں 3 آپشنز دیے گئے تھے۔ آپشن نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ کا یہ تھا کہ عدم اعتماد کے لیے تیار ہو جاؤ، پہلی بات۔ دوسرا یہ تھا کہ مستعفی ہو جاؤ، اور پھر تیسرا ارلی الیکشن۔ تینوں میں سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جناب عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ استعفیٰ تو میں نہیں دوں گا اور کچھ بھی ہو جائے، البتہ ارلی الیکشن کی بات درست ہے، اس کے لیے میں ایگری کرتا ہوں۔ تحریک عدم اعتماد سے متعلق وہ خاموشی اختیار کر لی۔ تو یہ کچھ اس ایک سوال کی سچویشن تھی۔ تو سامعین محترم، بات اس طرح ہے کہ یہی ایک نقطہ یا یہی ایک سوال عمران خان صاحب کے پورے انٹرویو کی ہیڈ لائن تھی۔ آپ خود سوچئے کہ اسٹیبلشمنٹ پیغام لے کر عمران خان صاحب کے پاس جاتی ہے، بقول عمران خان صاحب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس قدر جان چکی ہے، حالات دیکھ چکی ہے، اور وہ فیوچر کے اوپر بھی ان کی نظر ہے۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن نے اسمبلی میں 174 افراد اراکین اسمبلی شو کروائے۔ اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کی حیثیت صرف ایک ضابطے کی کارروائی رہ جاتی ہے۔ یقیناً یہ دیکھا گیا ہوگا کہ یہاں تو وہ بآسانی کامیاب ہو جائیں گے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انارکی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم ان سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے کیا ارادے ہیں، تو لازمی بات ہے اس کے بعد انہوں نے کوئی اپنی بھی پلاننگ کرنی ہوگی، کیونکہ ملکی سلامتی کے ضامن بھی وہی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ سچویشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی یہ پیغام لے کر آئی ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ اب نئے وزیر اعظم کو دیکھا جائے، جبھی یہ پیغام لا کے دیا جا سکتا ہے۔ ادروائز وہ اپوزیشن کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ کا اپنا معاملہ ہے،
آپ جانو آپ کا کام جانو. ایک تو یہ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بات تو سننی اور کوئی بھی نہیں ہے، کرنی اپنی ہے. ایسے میں حالات مزید خراب ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات ہے. پھر انہوں نے مراسلے کی بات کی ہے کہ جو مراسلہ تھا وہ ایک اتھینٹک قسم کا ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے اندر ملک کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں، جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ملک کو، وہ انتہائی ڈینجرس ہیں. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کو ہٹایا جائے، اور تحریک عدم اعتماد جو ہے نا وہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر کانسیکوینسز اس کے بڑے آپ کو بھرپنے پڑیں گے. تو یہ ایک تو اس طرح کی بھی کچھ سچویشن ہے. اور اسی سوال پر ارشد شریف نے جب مزید وضاحت چاہی تو عمران خان صاحب نے فرمایا نہیں، وہ دراصل مجھے ہٹانا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کون سے بھی کچھ باتیں کی کہ جی آپ بتائیں کہ مجھے ہٹنا چاہیے نہیں ہٹنا چاہیے، نا ٹائم از اوور. پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ یہ رجیم چینج کرنے کی کوشش ہے اور پاکستان سے لوگ اس میں ملوث ہیں، لہذا ان لوگوں کے خلاف ہم غداری کا مقدمہ بنانے جا رہے ہیں. اور کچھ آج بھی اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اول تو یہ جو لیٹر ہے یہ اتھینٹک نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ خود دیکھیے کہ یہ اپنے ہی ایک ایمبیسیڈر کی ایکس پوسٹ فیکٹو رپورٹ ہے جو انہوں نے وہاں میٹنگ میں دیکھی. کسی مندوب نے ان کے ساتھ شیئر کی بات لبے لباب، اور اس کو انہوں نے اپنے پیرائے میں ٹرانسمٹ کر دیا. یہ معمول کی ایک کارروائی ہے، کیبل کہہ سکتے ہیں آپ اسے، ادروائز یہ کسی ملک کا لکھا گیا لیٹر نہیں ہے. اسے کوئی آن نہیں کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک کا نام عمران خان صاحب نے لیا تھا امریکہ، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے نام لیا، یا یہ کہہ لیں کہ چھپاتے چھپاتے وہ عیاں کر گئے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور سننے میں آیا ہے کہ یہ لیٹر اب پیش ہوگا عدالت میں، اور اس کے اوپر اس کو بیس بنا کے مقدمہ دائر کیا جائے گا. تو یہ بالکل عین اسی طرح اس کی سچویشن ہے جس طرح پاناما کیس کی تھی. وہاں تو کچھ اور نکلا، لیکن یہاں جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اول تو یہ عدالت اسے اس اپلیکیشن کو مینٹینیبل قرار نہیں دے گی اور اس کو فارغ کر دے گی. اور اگر اسے لیتی بھی ہے تو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ اس حکومت کو ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ ایسے معاملات کے اوپر غداری کے مقدمے کس حد تک چلائے جا سکتے ہیں. یہ محض اقتباسات پر مبنی لیٹر تھا، اور اس سے سوا اور کچھ بھی نہیں. البتہ اب عمران خان صاحب پر مارنے کی کوشش میں لگے ہوئے، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے، ٹائم گزرتا جائے. تو کچھ اس طرح کے بھی معاملات ہیں. آج کی کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھی کسی کیس میں پہنچا دیا ہے شہباز شریف کے گھر میں بھی کہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے. یہ بھی آپ خود سوچئے کہ اس سٹیج پر کہ ایک شخص کو ملک کا وزیر اعظم نامزد کیا جا رہا ہے اور دوسری پارٹی کے ہیڈ کو آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ پیش ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اور اگلے دن ووٹنگ ہے، اور ایک دن پہلے یہ معاملات سارے ہو رہے ہیں. تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ملٹری طور پر عمران خان صاحب
ہار چکے ہیں، ان کے پاس اب کوئی چارہ سوائے شکست کے باقی نہیں ہے۔ اب وہ اس طرح کے ہیلے بانے کر کے کل کی ووٹنگ کو ایکسٹینڈ کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کل کی ووٹنگ کسی طریقے سے ایکسٹینڈ ہو جائے، تاریخ آگے نکل جائے، تو ہم جس طرح وہ لوگ جنہوں نے ضمیر فروشی کی ہے بقول عمران خان صاحب، ہم ان کی ڈبل قیمت لگا لیں اور انہیں واپس لے آئیں، یا کوئی منت ترلا کر لیں ان کو واپس لے آئیں۔ جیسا کہ آج ایک کسی کال میں بھی جو وہ آج لائیو کالیں لے رہے تھے، اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی ہارے ہوئے شخص کی نشانیاں ہیں جو کہ اخلاقی جواز سے بالکل ہٹ کریں۔ اگر جمہوری سوچ کو پروان چڑھانا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے عین مطابق، جمہوری روایات کے عین مطابق تمام کام بطریق احسن انجام دیے جانے چاہیے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اقتدار عمران خان صاحب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ کسی صورت میں بھی کرسی چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ جو بیانیہ وہ بنا رہے ہیں قوم قوم قوم، دوسری طرف اپوزیشن اگر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، اور اگر قوم ہی کا چورن بیچنا ہے تو ان کے جو لوگ ہیں جو ووٹ لے کر وہ آئے تو وہ ان کی نسبت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چورن بھی کچھ عرصہ ہی چلے گا، لوگ سمجھ چکے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ معاملات اچھائی کی طرف نظر نہیں آتے۔ پھر جناب ارشد صاحب نے فرمایا کہ جی نیب سے متعلق آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اپوزیشن کے لیے کہ آپ انہیں چور چور کہتے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے بجائے ڈائریکٹ جواب دینے کہ جی میرے پاس ثبوت ہیں، بات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ افسوس ہے کہ نیب کے کیسز میں جان بوجھ کر ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات بھی کچھ کرینے کا آیاس نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ اس کو ریپڈ طریقے سے بھی کروا سکتے تھے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ کچھ کیسز ان کے خلاف بھی ہیں، جیسے کہ فارن فنڈنگ کیس ہے، تو وہ بھی ڈیلنگ ٹیکٹس تو ہے ہی ہے، بلکہ تو اس کو تو کوئی کم و بیش کوئی 6-7 سال ہو گئے، وہ بھی ان لسٹ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ ٹیکٹس جو استعمال کی جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد اور ووٹنگ سے بچنے کے لیے، یہ ملک کے لیے کسی طرح بھی درست یا ملک کے مفاد میں نہیں لگتی۔ دیکھا جائے تو نیب کی کارکردگی ہے ہی مایوس کن۔ ڈے ون سے وہ 22 کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک بہت لمبی فہرست ہے اپوزیشن کی، جو انہوں نے غلط کیس بنائے ان کے خلاف، عمران خان صاحب کی حکومت نے بنائے، ان کے مختلف اداروں نے بنائے، نیب کے ہیں اور دوسرے ہیں، اور بہت سارے کیسز میں اپوزیشن کے وہ لوگ جو تھے وہ بری ہو گئے۔ میں چند کے نام لے لیتا ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب، ان کی پارٹی کے کچھ اور لوگ، انجینئر قمر السلام، حنیف عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس سے بری ہو گئے۔ لازمی بات ہے کہ جھوٹے مقدمے تھے، بیس لیس قسم کے مقدمات تھے۔ اب بھی جناب عمران خان صاحب اسی طرح کا ایک مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس سے آگے اگر چلتے ہیں تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان کے خلاف بھی بہت سارے مقدمات ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاناما کیس بھی 450 لوگ اس میں شامل تھے، جن میں سے صرف ایک عمران خان صاحب کو کٹہرے میں لایا گیا، جبکہ ان کا نام بھی پاناما کیس میں نہیں تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ٹرک بھر کے ثبوت لائے گئے،
اور جب فیصلہ لکھا جاتا ہے تو چند لائنوں کا لکھا جاتا ہے، اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی، البتہ اقامہ رکھنے اور بیٹے کی فیکٹری سے ریسیویبل پے کو گوشواروں میں شامل نہ کرنے کی پاداش میں نواز شریف صاحب کو معزول کیا جاتا ہے وزارت عظمیٰ سے۔ یہ اس کا لب لباب ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری معزز عدالتیں اس وقت کس پوزیشن میں ہیں۔ یہی نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جج ارشد ملک جو اپنا اعترافی ویڈیو بیان ہوا وہ دے کر رو کر معافیاں مانگ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس سے آگے چلیں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، آپ نے میڈیا پہ آ کے ماں کی قسم کھا کر یہ کہا کہ یہ معاملات ہو رہے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمارے کہنے کے مطابق فیصلے لکھیں، اور خاص کر یہ نواز شریف والا فیصلہ تو ہم آپ کو چیف جسٹس بنوا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ خود سوچئے کہ ہماری عدالتوں کا معیار اس وقت کیا ہے۔ یہ کوئی تنقید کی بات نہیں ہے، یہ کیسز وہ ہیں جو ہو چکے ہیں۔ اب ہر پاکستانی کو اس پر بات کرنے کا حق ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ارشد ملک صاحب نے، یہ بھی ارشد ملک صاحب کا نام آ گیا مرحوم کا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ارشد شریف صاحب نے فرمایا کہ آپ کے پاس عددی اکثریت تو ہے نہیں ہے۔ 2 دن پہلے اسمبلی میں اپوزیشن نے 175 اراکین لا کر کھڑے کر دیے، اور اب تو آپ کے پاس کوئی جواز باقی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اسمبلی میں وہ لوگ آئیں جو ضمیر فروش ہیں، دنیا ان کو دیکھے، قوم ان کو دیکھے اور ان کے چہرے پہچانے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا، ان کے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ گویا یہ ایک تھریٹ ہے ان لوگوں کے لیے۔ جمہوری عمل ہے یہ، وہ آئیں یا نہ آئیں آزاد ہیں، اس معاملے میں رائے کا حق رکھتے ہیں، ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں، مگر اس طرح ڈرایا دھمکایا جانا، آپ خود سوچئے کہ کیا یہ جمہوری تقاضے پورے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ محض طفل تسلیاں ہیں جو عمران خان صاحب اس وقت اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ انجام کار کل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ شکست کا سامنا کریں گے، بشرطے کہ سپیکر اسمبلی اگر فیئر قسم کا الیکشن کرواتے ہیں۔ یہ سننے میں آیا ہے، بلکہ آج عمران خان صاحب نے لائیو کال میں یہ فرمایا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یا کسی سما کے کسی نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے، جس انٹرویو نے ابھی آج 8 بجے پبلش ہونا ہے، اس میں فرمایا ہے کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو وہ لوگ جو پیسے جن لوگوں نے لیے تھے، زمین فروشی کی تھی، وہ لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ایک واضح فیصلہ وہ لوگ کر چکے، اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اپنا فیصلہ عوام کو دے چکے، اور آج اگر وہ اپنا ارادہ چینج کرتے ہیں، اپنا فیصلہ چینج کرتے ہیں، تو کیا یہ ضمیر فروشی نہیں ہے؟ اور آپ انہیں ضمیر فروشی پر مجبور نہیں کر رہے؟ یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ خود سوچئے، کیا یہ اقدام جو آپ کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ ضمیر فروشی نہیں ہے؟
لیکن کیا ہے کہ جو اپنے لیے ہو وہ جائز، جو دوسرے کے لیے ہو وہ ناجائز، یہ ان کا معیار ہے۔ ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین ایسے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد والی جو نماز ہونی ہے اس کی امامت جناب عمران خان صاحب نے ہی فرمانی ہے، اور پھر قوم کو مخاطب کر رہے ہیں، جبکہ قوم سب سمجھ چکی ہے۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ جی ایک کال آئی، اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو فوج کو کون بدنام کر رہا ہے؟ فوج کو جناب عمران خان صاحب خود بدنام کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ارشد شریف کے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے خود یہ راز افشا کیا ہے کہ یہ اپوزیشن کا پیغام لے کر اسٹیبلشمنٹ میرے پاس آئی۔ بھائی اگر وہ آئی گئی ہے تو آپ کو باعزت طور پر سیف فیس وے دینے کے لیے آئی تھی، مگر کہتے ہیں کہ عزت کبھی کبھی انسان کے لیے کافی مشکل پیدا کر دیتی ہے، یہ ہضم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ سچویشن جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ ابھی آج انہوں نے فرمایا ہے جی کہ میں قوم کو کل سرپرائز دوں گا، یعنی کل ووٹنگ ہونی ہے، میں قوم کو سرپرائز دوں گا۔ تو دو ہی باتیں دو ہی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح انہوں نے فرما دیا کہ ہم لوگوں کو واپس خرید رہے ہیں، آ رہے ہیں واپس لوگ ہمارے پاس، یعنی ان کے ایک دفعہ انہوں نے ضمیر کا فیصلہ دے دیا ہے، اب ہم ان کو دوبارہ قائل کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ضمیر فروشی کرو۔ دوسری بات یہ کہ اسپیکر صاحب وہاں کوئی ٹیکنیکل گیم کھیلیں گے، یہ بالکل ہونا ہے، اور وہ ٹیکنیکل گیم مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ اس میں ووٹ کو نہ گنا جانا، ووٹ کو کینسل کرنا، یا اجلاس میں تاخیر کرنا، یا وقت سے پہلے کرا دینا، یا کوئی اور نئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی جواز پیش کر دینا۔ کل انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے سے یہ دن گزر جائے، اور جو انہیں اور مزید وقت ملتا جائے تاکہ وہ ان لوگوں کو خرید سکیں ایک بار پھر سے۔ تو یہ جمہوری دور ہے، کیا یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے؟ کیا یہ عین انصاف ہے؟ کیا انصاف کا پیمانہ یہی ہے کہ آپ جب اپنے لیے سوچیں تو آپ مولوی ثناء اللہ کی سوچ سوچیں، اور جب دوسرے کے لیے سوچیں تو پھر معذرت کے ساتھ حاجی کی سیٹے کی سوچ؟ یہ کچھ معاملات ہیں، قوم بالکل دیکھ رہی ہے اور بغور جائزہ بھی لے رہی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی سچویشن کیا بنی ہوئی ہے، کس فرسٹریشن میں ہے اور کس تکلیف میں ہے۔ حالانکہ یہ عام سی بات ہے، عمران خان صاحب کا خود یہ فرمانا ہے کہ اگر کچھ لوگ میرے سامنے آ گئے اور یہ بولیں کہ جی عمران گو یا گو عمران گو، تو میں اللہ کی قسم چلا جاؤں گا، میں بڑا باغیرت آدمی ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ ساری جو عمران خان صاحب کے فرمودات تھے ان سب کے اوپر عمران خان صاحب نے سیاہی پھیر دی ہے۔ اب اقتدار کی کرسی ہے اور کوئی چپکو ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کو اس کرسی سے اٹھنے نہیں دے رہا، اور باوجود کوشش کے اپوزیشن کے وہ اس قدر چپکا ہوا ہے کہ اب کیمیکل ہی کوئی استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ حالات نظر آ رہے ہیں۔ یہ اخلاقی معیار ہے بحیثیت پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کا۔ لیکچر جب وہ دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ کسی تبلیغی جماعت کے امیر ہیں جو لیکچر دے رہے ہیں۔ یہ کچھ سرپرائز دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کل میں بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہوں، اور جن لوگوں نے اچکنیں ٹنگی ہوئی ہیں جن کی کھوٹیوں پہ
وہ اچکنے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اسی طرح کا ایک بیان جناب شیخ رشید صاحب نے بھی فرمایا ہے۔ کبھی وہ فرماتے ہیں میں سیاست چھوڑنے جا رہا تھا، میں ایز اے اینکر آنا چاہ رہا تھا، پھر کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، یا میں نے خود سوچا کہ نہیں۔ بہرحال یعنی اب ٹامک ٹوئیاں چل رہی ہیں، یعنی بل تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کہاں چھپنا ہے، یہ کچھ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل سامنے کیا آتا ہے۔ جناب عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، کیا آج جو ایف آئی اے کا نوٹس سرو ہوا ہے کیا اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے۔ سامنے محترم بات یہ ہے کہ اگر تو قانون کے مطابق سارے کام ہوتے ہیں تو بالکل اس میں شہباز شریف ہو یا کوئی اور بھی ہو، ان کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے اور انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ لیکن یہ پک اینڈ چوز اور یہ وقت جب خود عمران خان صاحب کے اوپر آ گیا ہے تو یہ حربے اوچھے ہتھکڑھے استعمال کرنے کے مترادف ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو معاملات اس وقت ہونے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ وہاں آئیں گے، 1,00,000 لوگ آئیں گے، یہ بھی فرمایا انہوں نے۔ اگر دوسری طرف اپوزیشن کے لوگ بھی 1,00,000 آ گئے اور یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹس کا عمل ہے یہ ایک بار پھر ہوتا ہے یا کچھ اور سچویشن سامنے آتی ہے تو آپ خود سوچئے کہ کس قدر حالات خراب ہو جائیں گے، ملک میں انارکی کا دور دورہ ہو جائے گا اور سیاسی گتھم گتھا لوگ اس قدر آگے بڑھ جائیں گے کہ ایک دوسرے کے سر پھاڑیں گے۔ نتیجہ ملک میں خانہ جنگی ہوگا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاستدان کرسی کو اتنا کیوں اہم سمجھتے ہیں۔ بظاہر بزبان یہ فرماتے ہیں کہ کرسی کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب چھوڑنے کا وقت آتا ہے تو سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں اور قانونی یا آئینی اقدام اپنی جگہ، غیر آئینی اقدام اور اخلاق سے گری ہوئی اس قدر حرکات شروع ہو جاتی ہیں کہ من حیث القوم یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ابھی تک باشعور قوم نہیں بن سکے۔ سامنے محترم یہ ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے اور ہم سب کو اپنے تئیں اپنا حصہ ادا کرتے رہنا چاہیے، حق اور سچ بات بولتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ حق کی تلقین ضرور کیا کریں۔ سورہ عصر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بھلائی کی طرف یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہونا اصل میں یہی ہے جو عمران خان صاحب فرماتے تو ہمیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ سامنے محترم ہم سب کو اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور کل دیکھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کس قدر اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر آگے اس کے بعد جتنا پیریڈ وہ رہتے ہیں، کیونکہ فوری طور پر انتقال کی منتقلی اگر وہ ہار جاتے ہیں تو نہیں ہوگی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اقدامات کرتے ہیں۔ یہ آنے والے دن بڑے اہم ہیں اور ملک کی سلامتی کا دار و مدار ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف انڈیا ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم بگاڑ بیٹھے ہیں اور اس کا اثر رسوخ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔
اس کے بعد جو سوچ یا فکر سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اگر حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں اور یہ خراب ہو گئے تو ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا ہونے والا ہے۔ اس سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ان بحرانوں سے بچائے اور ہمارے حکمرانوں کو راہ ہدایت دے کہ وہ حق اور انصاف کے مطابق اپنے فیصلے کریں اور عملی اقدام بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے یہ ضرور کہ جو لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کا نام لے کر بدنام کر رہے ہیں، تو دیکھا جائے تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ پاک فوج اس ملک کا حصہ ہے اور سلامتی کی ضامن ہے۔ یقیناً جب سیاستدان اس طرح کے کام کریں گے، غیر آئینی اقدامات کریں گے اور پھر اس طرح لوگوں کو دعوتیں دیں گے، اپنے کارکنان کو دعوتیں دیں گے، یہ ایک جمہوری عمل ہے۔ آپ کے چند لوگ جو آئیں وہ اراکین اسمبلی آٹ کے ووٹ دیں، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو خوشیاں منائیں، مٹھائیاں کھائیں، اگر ہار جاتے ہیں تو راستہ پکڑیں۔